السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے بالکل یہ سینیریو نہیں تھا جو آج ڈیولپ ہو گیا اور اچانک ڈیولپ ہو گیا، جس میں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تگڑی ہو گئی ہے۔ نون لیگ کے مقابلے میں ان کا پروٹیسٹ تگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ شخصیت جو ابھی تک خاموش تھے، جن پر اعتراض بھی ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بولتی کیوں نہیں ہے، پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہے، پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بطور ایک بڑی اپوزیشن پارٹی۔ اسمبلی میں بے شک لیڈر آف دی اپوزیشن پیپلز پارٹی کا ہے، آج بولے ہیں اور آج آصف علی زرداری صاحب بولے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت 4 حلقوں میں انگوٹھوں کی تصدیق پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی، نواز شریف دوسرے صوبوں میں مداخلت نہ کریں۔ یہ جو بیان ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ نواز شریف دوسرے صوبوں میں مداخلت نہ کریں، تحریک انصاف کے 4 حلقوں میں انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق کے مطالبات جائز ہیں، زرداری صاحب فرماتے ہیں۔ اور کچھ دیر بعد عمران خان نے پریس کانفرنس کی اس بیان کے اور اس بیان کا خیر مقدم کیا جو زرداری صاحب نے کیا ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف میں شاہ محمود قریشی صاحب نے انوائٹ کر لیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ وہ ان کے لانگ مارچ میں شرکت کرے جو کہ 14 مارچ کو ہو رہا ہے، 14 اگست کو ہو رہا ہے، جس کو انہوں نے آزادی مارچ کا نام دیا ہے۔ قوم نے نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے، شہنشاہ نہیں۔ خان صاحب کو سب سے زیادہ اچھا بیان زرداری صاحب کا یہ لگا ہے، بار بار اس کو دہرا رہے تھے عمران خان صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہ دیکھیں آج آصف زرداری نے بھی کہہ دیا کہ یہ حکمراں نہیں ہے، یہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ ڈیموکریٹک لیڈرز کی طرح نہیں، یہ شہنشاہ اور بادشاہوں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ بار بار عمران خان صاحب ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہے تھے۔ بہت ساری چیزوں پر بات ہوگی اور آج خان صاحب نے اپنا مطالبہ کہہ دیا کہ جب 4 حلقوں کی بات نہیں ہوگی۔ زرداری صاحب نے کہا کہ 4 حلقوں کا مطالبہ درست ہے، خان صاحب کہتے ہیں 4 حلقوں کی نہیں بات ہوگی، اب پورے الیکشن کا آڈٹ کرایا جائے۔ آج عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے، تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مولا بخش چانڈی صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سر بہت شکریہ۔ چانڈی صاحب کی بالکل تھوڑی دیر بعد فلائٹ ہے، پھر بھی میں نے ان کو بلایا اور وہ آ گئے ہیں اور اس وقت پریشان ہے کہ فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ سر نہیں مس ہونے دوں گا میں آپ کے فلائٹ۔ ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اور قریشی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ انہیں کیسا لگ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو انوائٹ کر رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے۔ اور ہمیں فیصل آباد سے طلال چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں، نون لیگ سے طلال چودھری صاحب، آپ کا سر بہت شکریہ۔ مولا بخش چانڈی صاحب، سر زرداری صاحب کو کیا ہوا اچانک اتنی لمبی خاموشی اور بڑے اچھے تعلقات، اور پھر اچانک کے دوسرے صوبوں میں مداخلت نہ کریں، تحریک انصاف کے مطالبات درست ہیں اور آپ کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے، نواز شریف صاحب شہنشاہ نہیں بنایا قوم نے؟ ان میں ایک بھی بات غلط نہیں ہے، لیکن صحیح ہے تو اتنی دیر سے کیوں؟ جی ٹھیک ہے حجت تمام کرنا اور یہ جو ہمارے منشور اور ایمان کے مطابق جمہوریت کو تحفظ دیا جائے۔ ہم جمہوریت کے لیے تختہ دار تک گئے ہیں، ہم مطالبات کرنے والے نہیں ہیں جمہوریت کے لیے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم ایسے خالی کھولی کھڑے نہیں ہوئے کہ جمہوریت چاہیے، ہم قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہمارے کارکنوں جیل میں گئے تو اس کا، لیکن میں کہتا تھا کہ یہ ہماری دوستی فرد سے نہیں ہے، یہ ہماری دوستی جمہوریت سے ہے۔ آئین کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، لوگوں کے خلاف، وفاق کے خلاف، صوبہ کے خلاف اگر کوئی قدم ہوگا تو ہماری دوستی کوئی نہیں۔ قوم نے نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے، شہنشاہ نہ بنے۔ ہاں تو ان کا رویہ شہنشاہ والا ہے، وہ کہاں سیاستدان لگتے ہیں ان کا۔ میں 4 منسٹروں کے نام لیتا ہوں، ان میں سے ایک بتائیں جن کا رویہ سیاسی ہے، آپ بتائیں۔ آتے ہیں سینٹ میں، میاں صاحب آتے ہیں پارلیمنٹ، دیکھیں میاں صاحب کو منتیں کر کے لائے پارلیمنٹ میں۔ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کب آتے ہیں، کب اہمیت دیتے ہیں پارلیمنٹ کو، کب دیتے ہیں سیاسی پارٹیوں کو؟ وہ بادشاہت تو کر رہے ہیں، ان کو پسند ہی بادشاہت ہے، یہ تو اس میں کوئی اور پہلے پاور میں بھی، پہلی حکومت میں بھی یہ پاور لینا چاہا انہوں نے۔ چانڈی صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ قریشی صاحب بھی آگے، صاحب آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کا ان کے مطالبات کو انڈورس کرنا، پھر عمران خان صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر کے اس بات کا خیر مقدم کرنا، قریشی صاحب کا لانگ مارچ کے لیے انوائٹ کرنا، صرف معاملہ جا کر رہا ہے اور آپ کا شہنشاہ کہنا، اور خان صاحب اتنے خوش ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک کہا زرداری صاحب نے، وہ شہنشاہ ہے۔ دیکھیں ہم نے اصولی بات کی، ہم نے کہا تحریک انصاف سے کہ پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے اور الیکشن کے 4 حلقوں کا لے کر نظام نہ درم بلم ہو جائے، کیونکہ آپ کے پروگراموں میں سب کی جگہ گواہی ہے کہ ضیاء اللہ کے زمانے میں، پی این اے کے زمانے میں 1 حلقے کا مطالبہ ہو کر پورا نظام درم بلم۔ تو میں کہتا تھا یہ 4 حلقے بہانہ ہے، اصل معاملہ آگے جائے گا۔ یہ آپ نے کہا تھا، یہ میرے شو میں بھی کہا کہ 4 حلقے بعد، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ہم کہتے تھے کہ یہ معاملہ چلے۔ اب اگر وہ نہیں چلانا چاہتے، پورے نظام کو ہی درم بلم کر کے رکھ دیں گے، تو زرداری صاحب نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا کہ ایک فرد کی بات ہے، نہیں چلانا جمہوریت کی بات۔ ایسی کیا انڈیکیشن ہے کہ نہیں چلانا چاہتے؟ اب آپ دیکھیں، ایک جمہوری حکومت پارلیمنٹ کے زور پہ چلتی ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ چلتی ہے کوئی ان کا رشتہ پارلیمنٹ کے ساتھ، ہے کوئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، ہے کوئی میڈیا کے ساتھ؟ آپ بتائیں، ایک آپ ہی رہ گئے تھے، آپ بھی خلاف ہو گئے، باقی سب سے تو رشتہ بھی تھا ان کا۔ ایک آپ ہی پہ اعتراض تھا پیپلز پارٹی پہ کہ بھائی
یہی نہیں بول رہے, یہی ان کو اور مکمکا کا الزام لگتا تھا, آج آپ سے بھی رشتہ خراب ہو گیا, اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی زرداری صاحب نے. ہم پابند جمہوریت کے ہیں, کسی شخصیت کے تو نہیں. اچھا میں قریشی صاحب, سر آپ یقینی طور پر بہت خوش ہوں گے, آج زرداری صاحب بولے ہیں اور وہ بولے ہیں جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے اور خان صاحب نے خیر مقدم کیا, یہ دن بھی دیکھنا تھا عوام نے. بڑے خوش ہیں شاہ زیب. پیپلز پارٹی ایک سال سے یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ 2013 کے انتخابات شفاف نہیں تھے. زرداری صاحب پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ 2013 کے جو انتخابات ہیں وہ RO الیکشن تھے, ٹھیک ہے نا. اب پیپلز پارٹی بھی کہتی آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ خورشید شاہ کی میری اس پہ باتیں ہوئی ہیں کہ بھی انتخابی اصلاحات ضروری ہیں. بائیو میٹرک سسٹم جو ہماری چارٹر آف ڈیمانڈز میں ہیں, پیپلز پارٹی نے خود اعتراف کیا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اس کے حق میں تھی شفاف انتخابات کے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کچھ کہہ رہی ہے, عمران خان صاحب ایک سال سے وہی کہہ رہے ہیں اور ہم نے جتنے جتن کرنے تھے کر دیے. الیکشن کمیشن کے سامنے, پارلیمنٹ کے سامنے, میڈیا کے سامنے, ٹریبیونل کے سامنے, حتیٰ کہ سپریم کورٹ تک ہماری سنوائی نہ ہوئی. پھر ہم عوام کے سامنے گئے ہیں اور اب ہم نے دعوت دی ہے لوگوں کو, سب سیاسی جماعتوں کو جو 2013 کے انتخابات کو شفاف نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے ایک شفاف الیکشن کا میکنزم ہونا ضروری ہے, ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار الیکشن کمیشن ضروری ہے, تو وہ آئیں. 14 کو ہمارا پرامن احتجاج ہوگا اور جمہوری حدود و قیود کے اندر ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اب مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے قریشی صاحب کہ پہلے 4 کا مطالبہ تھا, آج عمران خان صاحب نے کہا 4 کا مطالبہ نہیں ہے, اب پورے الیکشن کا آڈٹ چاہیے ہمیں. کریکٹ. اور ایسی صورت میں یہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کتنی ہی نامقبول یا مقبول والی بات آپ الگ کر لیجئے, سندھ حکومت کی کچھ بھی پرفارمنس ہو, پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کی جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کی وجہ سے اگر یہ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہتے تو ایک الگ معاملہ تھا, اور ان کا کہہ دینا کہ میاں صاحب شہنشاہ ہیں, ڈیموکریٹک حکومت نہیں, ایک الگ بات. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج یہ مطالبہ ہی بڑھا دیا آپ نے. ہم نے یہ مطالبہ ان کی وجہ سے نہیں بڑھایا. دیکھیے پیپلز پارٹی کو اپنی دقتیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر سندھ کا IG ہے, تعینات ہونا ہے. اب ہمیشہ ہوتا ہے کہ پینل ہوتا ہے, اب سندھ وفاقی حکومت ان کی بات نہیں سن رہی. اب ان کا ایک جائز مطالبہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات سننی چاہیے. مہینے میں ہٹا دیتے ہیں, وہ کبھی بختر بند کے معاملات آتے ہیں, کبھی کچھ آتے ہیں. اب وفاقی حکومت اگر زیادہ کمیٹڈ نظر آتی ہے کراچی کے حالات سے سندھ حکومت کے مقابلے میں تو کیا کرے؟ نہیں, وفاقی حکومت نظر کمیٹڈ آتی ہے. ہندوستان میں 3 مہینے میں وزیر اعظم مر جاتا ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ہم چیف منسٹر ہٹاتے, آپ دیکھیں IG ہٹاتے تو آپ کو اعتراض ہے. وجہ اور ہے نا, وجہ اور ہے نا, آپ خود بھی مسکرا رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے. سندھ کے ساتھ رویہ یہ بہتر بتا سکتے ہیں چانڈیو صاحب کیا ہے. KPK کا آپ دیکھیں نا, میں نے کہا آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اشتہار کے ذریعے, میں بڑا حیران ہوا, حکومت سے درخواست کی ہے, ایک فرنٹ پیج کے اشتہار پر اشتہار دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا, آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے, جمہوری تقاضے یہ ہیں, آپ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اب آپ کا رویہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ منصفانہ نہیں ہے. آپ نے ہمیں 2000 میگا واٹ کا ادا کیا, آپ ہمیں 1300 دے رہے ہیں. آپ جان بوجھ کر خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ بڑھا رہے ہیں. اس وقت اوور ڈیو ہو گیا ہے کہ میں ذرا موقف نون لیگ کا بھی آ جائے, بٹ طلال صاحب سے کوئی رابطے میں مسئلہ ہے. میں بریک کے بعد طلال جوہری صاحب سے ذرا نون لیگ کا موقف معلوم کرتا ہوں, اس صورتحال میں کہ زرداری صاحب بھی اب ساتھ نہیں رہے نون لیگ کے اور بیانات اس قسم کے دے رہے ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. میری پوری کوشش ہے کہ ویڈیو رابطہ ہمارا طلال صاحب سے بحال ہو, بٹ اس وقت بیپر پر موجود ہیں, کچھ دیر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ویڈیو پر موجود ہوں گے. طلال صاحب, قریشی صاحب کا الگ اعتراض, اور وہ اعتراض آپ نے واقعتاً آج کے اخباروں میں دیکھا ہوگا, اور اب زرداری صاحب یہ کہیں کہ میاں صاحب آپ کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے قوم نے, شہنشاہ نہیں کیا, دوسرے صوبوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیں, اور تحریک انصاف کے مطالبات بالکل درست ہیں. کس طرف جا رہی ہے سر نون لیگ کی حکومت, کس طرف معاملات کو لے کے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے جو سوال پوچھا میں اسی کا جواب, مجھے پہلے آواز درمیان میں نہیں آ رہی تھی. دیکھیں زرداری صاحب کا حق ہے کہ وہ ہم پہ تنقید کریں, لیکن ذرا دوسری سائڈ پر بھی دیکھیں کہ تحریک انصاف پہلے شیخ رشید کو کہا کرتی تھی میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا, آج سپوکس مین ہے ان کا,
یہ کاف لیگ کو کہا کرتے تھے وہ چور اور ڈاکو ہیں، آج وہ ان کے ساتھ ان کے لیے اچھے ہیں۔ یہ 4 دن پہلے آپ نے خود ہی کہا، انہوں نے کہا مافیا ہے یہ، اور کون سا بیان ان کا ایسا ہے جس میں پیپلز پارٹی اور نون کو انہوں نے کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا بچگانہ گفتگو ہے بھائی؟ طلال صاحب یہ آپ مجھے اس حمام کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں سب ننگے ہیں سر، آپ کیا کہتے رہے ہیں؟ آپ ہمیں کیا بولتے رہے؟ جنرل مشرف سے آپ لوگوں نے پٹیا بند کے حل کیے ہیں سر، اس طرف نہ لے کے جائیں، مجھے موجودہ مجھے یہ 3 دن پہلے میں نے تو نہیں کہا، عمران خان نے لندن سے کہا یہ مافیا ہیں۔ جب ان کے ساتھ کوئی ہو تو سب اچھا ہے، جب ان کے خلاف ہو تو برا ہے، ان کے فیصلہ حق میں ہو تو آزاد عدلیہ، ان کے یہ الیکشن جیت جائیں تو صاف اور شفاف، یہ ہار جائیں تو دھاندلی۔ کائنڈلی ذرا ان کے ذرا غور کر لیں، اور یہ پھر بدلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ میں اس پہ غور کر لوں گا، آپ اپنی مشکلات کے اوپر میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کی مشکلات آج کتنی بڑھ گئی ہیں زرداری صاحب کے یہ بیان دینے سے؟ دیکھیے زرداری صاحب اپوزیشن میں ہیں، ان کا بیان دینا، ہم پہ تنقید کرنا ان کا حق ہے، بالکل وہ کریں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے صوبے میں مداخلت ہو رہی، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ ان کی اپنی اتحادی جماعت وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کبھی وہ آرمی کو پکارتی ہے، کبھی وفاقی حکومت کو پکارتی ہے، پرائم منسٹر کو لیٹر لکھتی ہے، تو اس بنیاد پر اگر کراچی کے حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل دخل کیا ہے تو وہ میرا خیال ہے یہ تمام پاکستانیوں کی خواہش کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ان کی تنقید پر ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، اور ہمیں طریق انصاف کی بھی یہ جو تحریک ہے، اس کا جو احتجاج ہے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں تو اعتراض ہے کہ 14 اگست جو کہ آزادی کا دن ہے اسے تباہی مارچ میں نہ بدلیں اور یوم انتشار نہ بنائیں۔ اس کا جواب دے دیا ہے خان صاحب، کہتے ہیں کہ جو پریڈ ہے وہ صبح ہوتی ہیں، تقاریب ساری صبح ہوتی ہیں، میرا لانگ مارچ شام میں پہنچے گا، آج کہا ہے خان صاحب نے، اور یہ بھی کہا کہ آپ فوج سے لڑوانا چاہتے ہیں انہیں، فوج کو آپ سیکیورٹی فوج کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز کریں گے، آپ یہاں پر سر عام ان سے پریڈ کرا گے۔ شاہ زیب یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری افواج جو ہیں وہ حالت جنگ میں ہیں، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں نا نارتھ وزیرستان میں۔ اچھا، اب یوم آزادی ہمیں اس پہ فخر ہے اور ساری قوم مناتی ہے، ہر سال مناتی ہے، لیکن یہ 14 دن کی یوم جشن کاہے کا، کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ یہ کیا قلعہ فتح کیا ہے نے کہ 14 دن کا جشن ہوگا؟ اور اگر یوم آزادی آپ نے منانا ہے تو ہم نے تو 27 جون کو اعلان کیا ہوا تھا اسلام آباد کا، تو آپ لاہور میں منا لیں، کہیں اور منا لیں، بس ضد آپ نے اسی جگہ اسی وقت جگہ کرنا ہے۔ تصادم کا اعتراض صحیح، مگر یوم آزادی تو اسلام آباد سر کیپٹل ہے نا پاکستان کا، آپ پورے ملک میں کہیں منا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اعتراض درست کہ آپ کے ریاکشن میں یہ اناؤنس کیا گیا ہے، مگر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ لاہور میں جا کے منا لیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں تصادم کے خطرے سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ شوق سے منائیں۔ ہم اس یوم آزادی میں مطلب اتنے ہی ہم اس ملک کے وفادار ہیں جتنے یہ ہیں۔ آپ نے بڑا خطرناک بیان دیا نا سب میں تصادم والی فضا میں، آپ نے کہا کہ اگر ہمیں روکا گیا تو ماڈل ٹاؤن والی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بالکل ہو جائے گی، یہ خطرناک بیان ہے، اور آپ جیسے ٹھنڈے اور پرامن ڈیموکریٹک آدمی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت مسلم لیگ نواز بوکھلاہٹ کا شکار ہے، یہ صبح کچھ کہتے ہیں شام کچھ کہتے ہیں، ان کی صفوں میں انتشار ہے، یکے بعد دیگر جو ان کے ساتھ لوگ ہمدردی رکھ رہے تھے وہ ان سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ان کے رویے کی وجہ سے ہو رہے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں نا، چانڈیو صاحب جو آج کہہ رہے ہیں، آج یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے تو جتنا ہاتھ بڑھا سکتے تھے آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ اپنے گریبان میں جھانکے نا۔ ہم تو چلو 1 سال سے الاپ رہے تھے اس چیز کو۔ ان کو محاذرے میں مزہ آتا ہے مخدوم صاحب، ان کو محاذرے میں مزہ آتا ہے۔ کون سی حکومت محاذرے میں کس حکومت میاں صاحب کا کون سا دور ہے جو آتے ہی انہوں نے اپنے اداروں سے محاذرہ نہیں کی؟ وہ بتا دیں، اپنے ہاتھوں خود شہید ہو کے چلے جاتے ہیں، آپ بتائیں نا، وہ جمہوری اصولت کے بھی چلے جاتے ہیں کیا؟ انہوں نے ذاتی تصادم آج کیا کیا ہے؟ غلط کیا کیا ہے؟ کیوں غلط کیا کیا ہے؟ محاذرہ یہ مطلب ہے کہ غلط انہوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے ایک سوال کا آپ جواب دے دیں، یہ جو کہتے ہیں ایک ادارے سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا ہے، 3 دن تک 4 دن تک ان پہ سختہ تھا جیو والے ایشو پر، کیوں نہیں بول سکتے؟ وہ غلط ہوا، وہ بہت غلط ہوا، آغاز کر لیا، 8 گھنٹے تک ٹرانسمیشن چلتی رہی، حکومت کا ان ایکشن تھا، وہ بالکل غلط۔ یہ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ تصادم تو انہوں نے آغاز کیا، ایک ادارے کے سربراہ کو آپ اس انداز سے پیش کرو جیسے کوئی بنگلہ دیش کا کوئی باغی کوئی کھڑا ہو گیا ہے، کوئی قیدی آ گیا ہے۔ شاہ زیب، ملک کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ نون لیگ مشاورت میں آن بورڈ تھی۔ اب وہ معمولی آدمی نہیں کہہ رہا،
اس ملک کا ایکس پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, پیپلز پارٹی کا وائس چیئرمین کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس بات کی وزن دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں لوپ میں رکھا ہوا تھا, مشاورت میں شامل تھے اور آج اپنی کمٹمنٹ کو آنر کریں. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا انکشاف ہے. میں طلال صاحب, میں انکشاف ڈیفینیٹلی بڑا انکشاف ہے, مگر طلال صاحب میں آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں. دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی چانڈیو صاحب جو بات کر رہے ہیں, آپ سر یہ کنفرنٹیشن کا جو معاملہ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوشش کرتی ہیں کہ کنفرنٹیشن نہیں ہو, کوآپریشن کی فضا ہو, اگر وہ نہ ہو تو کم از کم تصادم کی فضا نہ ہو, جو کہ پیپلز پارٹی کرتی تھی ان کی گورننس پہ لاکھ احتجاج سے. سر آج زرداری صاحب آپ کے خلاف بول پڑے ہیں, تو آپ نے بیان کے جواب میں بیان ہی دینا ہے یا کوئی پریکٹیکل اقدامات کرنے ہیں پی ٹی آئی کو یا پھر پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ کسی ٹیبل پر بٹھانے کے؟ دیکھیے ہمارا تو اصولوں پر بات ہے نا. اب ہم نے تو کہا زرداری صاحب وہ بالکل بیان دیں, وہ ہم پہ تنقید کریں, ان کا حق ہے. آخر انہوں نے زندہ بھی تو رہنا ہے پارٹی میں. پنجاب میں تو پہلے بالکل فارغ ہو چکے ہیں. اگر بالکل تھوڑی بہت ہی اپوزیشن نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے وہ سیاسی طور پہ زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہمیں سندھ میں مداخلت کا کوئی حق نہیں. یہ میاں صاحب کے دوست بول رہے ہیں, یہ میاں صاحب کے دوست بول رہے ہیں, جماعتوں کے ترجمان بول رہے ہیں. آپ دیکھیں تو سر کراچی کے ایسی وکالت ہوتی ہے اپنی حکومت کے پارٹی. طلال صاحب ایک بات ہے, کمال کیا ہے آپ نے. طلال صاحب یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ اپوزیشن بن کے دکھاؤ. طلال صاحب یہ تو آپ تانا مار رہے ہیں پیپلز پارٹی پر, چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دوستوں والا مشورہ دے رہے ہیں آپ کو. دیکھیے میں اس میں ہم نے تو تنقید کو ویلکم کیا. ہم نے تو کبھی انہیں نہیں کہا قریشی صاحب کی طرح کہ 3 دن پہلے کہیں کہ جی یہ مافیا ہے, اور آج عمران خان کہیں مجھے اچھے ہی بہت لگ رہے ہیں, کتنا اچھا بیان دیا ہے. آپ نے پریس کانفرنس میں عمران کی سنی, ہمیں یہ پہلے بھی اتنے ہی اچھے لگتے تھے, آج بھی اتنے ہی آپ کے ساتھ کیسے ہم بن گئے؟ یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہو؟ سیاست میں ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے, آپ کے میاں چھوٹے میاں صاحب نے کیا بیانات دیے تھے زرداری صاحب کے لیے, وہ بھول گئے آپ؟ توہین آمیز گفتگو تھی, وہ گالیاں تھی, اس کو بھول گئے. ہم نے پھر جمہوریت کے مفاد کی خاطر آئین کی طرفداری کی ہے, کیا ایک نظام چلے, عوام کو کوئی مسائل حل ان کے ہوں, وہ بات آپ بھول گئے. آپ نے کیا کیا تھا؟ ہم تو پھر بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اگر یہ, اور پھر ہم گواہ ہیں, پوری پارٹی گواہ ہے. ہم کہتے تھے اگر وہ 4 حلقوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے, جان چھڑائیں, معاملے کو ٹھنڈا کریں. سر جی ایک بریک مجھے اور پروگرام میں شامل کرنا ہے. ناظرین ایک کوئک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور گفتگو کو سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہو گیا ہے کہ زرداری صاحب نے بیان دے دیا. کیا ہو گیا؟ میں شاہزیب, یہ بلی تو تھیلے سے باہر پہلے ہی آ چکی ہے. اب تو یہ دیکھیں قریشی صاحب کہہ رہے ہیں بلو بٹ فنومینا سے دو چار ہو گئے. ہم نے جو کہا کہ تکبر کی بات ہم نے کی, تیزی کی, ہو گئی نا, دونوں آ گئے ہیں میدان میں. موقع دیجیے طلال صاحب کو, موقع دیجیے. دیکھیں نا شاہزیب صاحب, اب بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. آج عمران خان نے پورے الیکشن کے آڈٹ کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ بات 4 حلقوں کی نہیں ہے, بات 4 حلقوں میں ہمیں یہ بھی بتا دینا آج پہلے دن کا ایز اے سیمپل 4 حلقوں کو نمونے کے طور پہ ان کی تحقیق کر لی جائے تاکہ پتہ چلے کہ دھاندلی ہوئی تو کیسی ہوئی اور اصلاح ہو تو کیسی ہو. یار میں کہوں نا, مخدوم صاحب بھی جو بات کہہ رہے ہیں اور عمران خان کہی یا نہیں کہی, پر بچہ سمجھ رہا تھا یہ بات اسی طرف جائے گی, پوری الیکشن کی طرف چلی جائے گی. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں آپ اسے ایک تو میں نے پوچھنا ان کا آپ کو انوائٹ آیا ہوا ہے, مگر میں طلال صاحب دیکھیں ایک اچھے نوٹ پہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس سولوشن کیا ہے. آپ چاہتے ہیں یہ معاملہ اسی طرح چلے اور اسی طریقے سے بیان بازی آپ کی طرف سے آگے سے ہو, اور خان صاحب ایک لمبا چوڑا مارچ لے کے آ جائیں جس میں پیپلز پارٹی, میں پوچھ لیتا ہوں پیپلز پارٹی کیا کرے گی, کیونکہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے دعوت دی گئی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے جس میں آپ تنہا کھڑے ہوں اور پیپلز پارٹی بھی آج آپ کے ساتھ نہیں اور آپ کو شہنشاہیت کا تانا مار رہی ہو, آپ یہ چاہ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ مارچ کریں, احتجاج کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم سیکورٹی بھی دیں گے, ان کا خیال بھی رکھیں گے, ان کی میزبانی بھی کریں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپریشن چل رہا ہے, ایک طرف 10 لاکھ IDPs ہیں. اپنی ذمہ داری بھی لے لینا. یہ انہوں نے ذمہ داری تو لے کوئی نہیں رہے. انہیں بتائیں یہ حکومت میں بھی ہیں, KPB میں, یہ صرف اپوزیشن میں نہیں ہے. اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر لیں. ایک ریکویسٹ ہے شاہزیب آپ کے ذریعے, جہاں میزبانی کا ان نے شرف قبول کر لیا ہے تو کم از کم پنجاب کی انتظامیہ کو یہ بھی ہدایت دے دیں کہ پکڑ دھکڑ بھی نہ کریں اور ٹرانسپورٹر کو دھمکائیں بھی مت. بس دیکھیں پرویز رشید صاحب نے کہا کہ لا تو اپنا ایکشن لے گا. اگر آپ لا کی لا کو توڑنے کا ارادہ کس کا ہے؟ ایسی سیکشن لگا دیتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل گیدرنگ یا سرگرمی نہیں ہو سکتی, لوگ نہیں اکٹھے ہو سکتے, تو پھر لا ہو گیا, وہ لا ٹوٹا. اگر بات سنیے,
پھر حکومت دیکھیے، پھر یہ پتہ نہیں کیا ٹکراؤ تو ہوگا، یہ پھر یہ کیا کر رہی ہیں، یہ تو اپنے آپ کو، یہ تو کھڈے میں جا رہے ہیں. آپ کا تجزیہ، میں 2 سوال ہیں، دوسرا میں بعد میں کر لیتا ہوں. آپ کا یہ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں دونوں؟ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ میں تکبر کے ساتھ اب تیزی آ گئی ہے. ایک تیزی والی گروپ یا پارٹی کہ وہ ان کو تیزی ہے اپنے مشن کی، اپنے پروگرام کی. ان کو احساس دلایا گیا کہ آپ کی سونامی پر ڈاکہ پڑ گیا تھا. اب ان کو کہیں سے یہ ضرور اطلاع ہے کہ جب حق پرستوں کی جدوجہد چلے گی، انصاف کی چلے گی، آپ سمجھتے نا، تو غیبی مدد بھی آ جاتی ہے، ملائکہ بھی آ جاتے ہیں ان انسانوں کی، نیک انسانوں کی مدد کرنے کی. میں بھی سمجھ رہا ہوں، عوام بھی سمجھ رہی ہے. یار آپ ایسی بات نہ کریں. فرشتے سیاست میں کس کو کہتے ہیں؟ بولی مگر فرشتوں نے آج تک فائدہ اپنے آپ کو دیا، کسی اور کو نہیں دیا. جب آدمی کی عزت پر آ جائے گی، آپ کی جان پر آ جائے گی، تو ذاتی فائدے اور قومی فائدے کو آدمی بھول جاتے ہیں. جب آپ تابڑ توڑ حملہ کرو گے سیاسی پارٹیوں پر، برداشت نہیں کرو گے ان کے نہ بات کو نہ ان کی وجود کو، وہ آپ پھر کیا ان سے توقع کرو گے؟ پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے جس پر آپ یہ شہنشاہیت کا الزام واپس لے کر؟ اور تحریک انصاف نے اگر کوئی مسائل پیش کیے ہیں جو قابل قبول ہے ان کے مطالبے، ان پہ کیوں نہیں غور کیا جائے، ان پہ کیوں نہیں عمل کیا جائے؟ یہاں سے آج لانگ مارچ میں شمولیت کی دعوت آئی ہے، یہاں سے آج آزادی مارچ میں شمولیت کی دعوت آئی ہے. چلے جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ جمہوریتی خاطر تخت دار تک گئی ہے، وہ جیلوں تک گئی ہے. اگر اس وقت بھی ہم نے حکومت کی حمایت کی ہے اور ابھی ان کی دعوت بھی آئی ہے، تو جمہوریت کے مفاد میں جو بھی ہوگا میری قیادت وہ فیصلہ یقیناً کرے گی. سر یہ جمہوریت کو نقصان پہنچانا ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، جمہوریت کو ڈی ریل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری راستے سے آئے ہیں، اور ہم نے کہا ہے، بارہا کہا ہے، عمران خان نے بھی کہا ہے، میں نے بھی کہا ہے، ہماری سوچ جمہوری، ہمارا راستہ آئینی. مگر خان صاحب کی جو ایفرٹ ہے اس کو آپ کافی دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو مارچ ہے وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. خورشید صاحب کے سٹیٹمنٹ سے ایک دن میں کیا ہو گیا ہے؟ ان کی نظر میں آپ مافیا تھے، آپ کی نظر میں یہ جمہوریت کے لیے خطرہ تھے، یہ ایک دن میں کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ 15-20 سال کے بیانات میرے ذہن میں ہیں اور ان کا رویہ میرے ذہن میں، اور پیپلز پارٹی کو وہ کیا سمجھتی تھی مسلم لیگ میں جانتا ہوں. ضیاء الحق سے لے کر گزشتہ برس تک کیا رویہ تھا ہمارے ساتھ. لیکن جمہوریت کی خاطر نہیں، میں 2 دن پہلے کے بیانات بتا رہا ہوں. آپ کی نظر میں یہ جمہوریت کے لیے ان کا مارچ خطرہ، ان کی نظر میں آپ مافیا، یہ کیا ہو گیا 2 دن میں؟ ہمارا کام ہے جمہوریت کو بچانا اور ان کا تحفظ کرنا، اس میں تسلسل لانا. اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر رہے تھے کہ ان پہ بھی دباؤ ہے کہ جناب پارلیمنٹ میں آ جائے، لیکن اگلی سائڈ جو ہوگی، جو دوسری حکومت جو پارٹ ہے، وہ اگر جمہوری اندازی نہیں اپنائے گا، وہ مسلسل غیر جمہوری طریقے کا اختیار کرتا چلا جائے گا، جس سے انتشار بڑھنے کی بات ہوگی، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کوئی غیر جمہوری طریقہ میں بتاؤں انداز جمہوری. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک رویہ بتاتا ہوں. لاہور میں اب کر لوں بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ رویہ جمہوری، 14 لوگوں کو بھون دیا جاتا ہے لاہور میں، 83 لوگوں کو گولی لگتی ہے. جوڈیشل کمیشن کے سامنے جو ناٹک رچایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ حکم کہاں سے آیا، جو اپنا ریکارڈ ٹیمپرنگ سامنے ہو گئی. 200 کا بیان دیتے ہیں ایس پی گولی چلانے کا، وہاں سے موقع پہ نکلتی ہے 200. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس قسم کی انکوائری ہو رہی ہے؟ یہ کس قسم کا کمیشن ہے؟ میں ذرا بریک پہ جا رہا ہوں. یہ جمہوریت ہے. صاحب کی فلائٹ مس ہو رہی ہے، میں ایک بریک پر جا رہا ہوں، اور چان صاحب ہمارے ساتھ پھر فون بیپر پر موجود ہوں گے. قریشی صاحب ہیں. لائے عمل کیا ہوگا آخر کے 10 منٹ میں نے ذرا بات کرنی ہے، کیا معاملہ جائے گا؟ ایک بریک کے بعد. طلال صاحب، معاملہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، پہلے ایک فیکٹر پر بات ہو رہی تھی 1 مہینے تک کہ جی فوج کیا کرے گی، فوج نیوٹرل ہوگی یا کیا معاملہ ہوگا. اس فیکٹر کو ایک طرف بھی رکھ دیں. سیاسی جماعتوں کی سپورٹ کسی بھی حکومت کے ساتھ بہت بڑی ہوتی ہے. آج زرداری صاحب کا یہ بیان دے دینا اور پھر عمران خان کا خیر مقدم کر دینا، قریشی صاحب کا پیپلز پارٹی کو لانگ مارچ کے لیے انوائٹ کر لینا، اور پیپلز پارٹی کا ابھی یہ کہہ دینا آپ کے سامنے چاڑیو صاحب کا کہ بھائی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو بھی ہوگا ہم کریں گے. اور پی ایم ایل این کا رویہ غیر جمہوری ہے، جس کی مثالیں بھی بتائی قریشی صاحب نے. سر، یہ ایک حکومت کے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن ہے یا نہیں، اور آپ نے اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہے یا نہیں؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اپوزیشن کرے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں امن و امان اور کرپشن کے جو معاملات ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، کیا وہ پھر جمہوریت ہوگا؟ کیا پاکستان میں جس کے لیے مینڈیٹ ہم نے بجلی کے لیے یا امن و امان کے لیے دہشت گردی کے خلاف لیا، اس کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں، کیا وہ جمہوریت دشمنی ہے؟
کیا کون سا ایسا اقدام ہے جو کہ اس وقت ایسا آئین اور قانون کے تحت پچھلے 1 سال میں نہیں ہوا، اور ہم سے 5 سال کا حساب آپ 1 سال میں مانگ رہے ہیں؟ اور دوسری سائٹ پر اگر جیسے شاہ محمود صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بہت سارا امن و امان بھی خراب ہے، یہاں پہ بے روزگاری ہے، یہاں پہ فلان بھی ہے، یہاں سسٹم، بھئی آپ لانگ مارچ سارے کا سارا تو صرف ایک اس بات پہ کر رہے ہیں کہ 11 مئی کو لوگوں کی عدالت میں آپ ہار گئے تھے، اور 11 مئی کے بعد آپ آئینی عدالت میں اپنے کیس ہار گئے تھے، اور اس کے بعد آپ یہ لانگ مارچ، میرے 2-3 سوال ہیں، ذرا اس کا جواب دے دے. کیا لانگ مارچ سے یہ اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں، یا شاہ محمود صاحب یہ بتا دیں، اتنے سیزن پولیٹیشن ہیں کہ یہ جو الیکشن ریفارمز ہیں کیا وہ لانگ مارچ والے دن سڑکوں پر ہوں گی، کہ یہ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں؟ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پھر سوالات رکھ دیے، اور یہ وہی بات ہے جو کہ 1 مہینے سے ہو رہی ہے، اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. تحریک انصاف اکیلی تھی، طاہر القادری صاحب آئے، منہاج والا جو لاہور کا واقعہ ماشاءاللہ پنجاب انتظامیہ نے کیا اور تگڑا ہو گیا آپ کے خلاف معاملہ. آج زرداری صاحب نے بیان دے دیا آپ کے خلاف، معاملہ اور تگڑا ہو جاتا ہے. رویہ آپ کا وہی ہے جو 1 مہینے پہلے تھا، آپ کے خلاف صورتحال زیادہ سنگین ہے جو 1 مہینے پہلے تھی. ایسے ہی چلنا ہے یا آپ نے اسٹریٹجی بدلنی ہے؟ اس کا جواب جلدی اگر مجھے دینا. بھائی شاہ زید صاحب، ہم ایک عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں، ہم نے بھیک میں یہ وزارت عظمیٰ نہیں لی. آپ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت پیپلز پارٹی کے سر پہ کھڑی ہے یا پی ٹی آئی کے سر پہ کھڑی ہے؟ بھائی ہم اپنی اکثریت لے کے آئے ہیں اور ہم اس پہ ہماری حکومت کھڑی ہے، اور ہماری حکومت کا وجود آئین اور قانون کے دائرے میں ہے، اور جو ہم مینڈیٹ اور مینیفیسٹو لے کے آئے اسے ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بتائیں ان کے مطالبات کس طرح جائز ہیں، اور اس وقت جب آپریشن پورے زوروں پر ہے، کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن فیل ہو جائے، کیا یہ چاہتے ہیں کہ آئی ڈی پیز کی خدمت نہ کی جائے، اور یا یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو رون دیا جائے، اور یا یہ چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کو پھر ایک دفعہ موقع دیجیے گا؟ قریشی صاحب، ایک تو یہ کیا آپ یہ تمام چیزیں چاہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات آج نواز شریف صاحب نے بھی کہا اور بڑا ناراضگی کے اس میں کہا کہ بھائی میں کروڑوں ووٹ لے کے آیا ہوں، کوئی 50,000 60,000 بندے یہاں لے کے آئے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ کس طریقے سے اس ملک نے آگے چلنا ہے یا اس حکومت نے کیا کرنا ہے. مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے کروڑوں ووٹوں کا اور ملینز آف ووٹس کا. شاہزیب، اسی مینڈیٹ پر تو سوالیہ نشان ہے. دیکھیں نا، اسی مینڈیٹ کو تو کوشچن کیا جا رہا ہے. اگر مینڈیٹ ہے تو اس کو سب تسلیم کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ مینڈیٹ جینوئن ہے؟ یہ اصل سوال یہ ہے. کیا وہ انفلیٹڈ ہے؟ کہ آپ نے دیکھا کہ 2008 میں مسلم لیگ نواز 6.8 ملین ووٹ لیتی ہے، اور 5 سال کی انکمبنسی کے بعد ان کا ووٹ بینک بڑھ جاتا ہے ٹو 14.5 ملین. ٹھیک ہے نا جی. افغانستان میں کیا جھگڑا ہوا ہے کہ پہلے جو میں ووٹنگ کے جو تھا اور رن آف میں جو یکدم جیک ہوئی ہے جو پرسنٹیج، اس کو عبداللہ نے ماننے سے انکار کیا ہے، اور آج پھر اس کو ایک راستہ نکالا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ 80 لاکھ ووٹ جو ہے اس کی دوبارہ گنتی ہوگی تاکہ سارا پروسیس ڈسکریڈٹ نہ ہو. طلال صاحب، خان صاحب نے کہا یہ شہنشاہیت کی علامت ہے. پھر وہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ان کے مختلف بل بورڈز لگے ہوئے ہیں. خان صاحب نے کہا اشتہاروں کا کہا انہوں نے کہ جو لگے ہوئے ہیں وہ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے. یہ سارے کے ساری جو علامات ہیں. پھر حمزہ شہباز پر بھی اعتراض کیا. کہیں نہ کہیں کیا کچھ نون لیگ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آج 2 چیزوں پہ اور اعتراض ہو گیا کہ نندی پور کا افتتاح تو کر دیا گیا تھا مگر وہ فیک افتتاح تھا. آج اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈ لائن لگ گئی ہے کہ وہ آپریٹیو نہیں ہے, ابھی تو اس پر کام جاری ہے. پھر عوام کو 4.1% کی جی ڈی پی بتائی بجٹ میں, آئی ایم ایف کو 3.3% لکھ کے بھیج دی اور اب اس کو کہتے ہیں ٹائپو ایرر ہے. چیزیں جمع ہو رہی ہیں طلال صاحب, بہت زیادہ چیزیں جمع ہو رہی ہیں. سب سے پہلے میں اس گورنر والی بات کا جواب دے دوں. گورنر تو ہمارا وہ قادری صاحب کو لینے بھی چلا گیا تھا. عمران خان صاحب آئی ڈی پیز کے لیے کچھ اپنی جیب سے اور کچھ امداد دیں, ہم روز گورنر کو ان کے گھر بھیجا کریں گے. ہمارے پرائم منسٹر بھی ان کے گھر جائیں گے کہ آئیں آئی ڈی پیز کی خدمت کریں. چیف منسٹر پنجاب سرحد کے لیے, کے پی کے لیے کچھ لے کر گئے تھے ساتھ, اور بھئی خدا کے بندو وہ آپ کو دے رہے ہیں, آپ اس پہ تنقید کر رہے ہو. گورنر چاہیے, وزیر اعلیٰ چاہیے, وزیر اعظم چاہیے, ہم آپ کے ساتھ بھیجیں گے, آپ بھی کچھ کریں. اور دوسری بات یہ تنقید کہ فلاں کیوں بن گیا فلاں, بھئی بات کی طرف آئیں. پلی جو ہے وہ پہلے سے میں نے کہا باہر آ چکی ہے. وہ عمران خان مڈ ٹرم الیکشن کا پکار رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے. کے پی کے کی خدمت
سندھ کی خدمت بلوچستان یا پنجاب کی خدمت نہیں انہوں نے کرنی. اگر کرنی ہوتی تو کے پی کے اسمبلی توڑنے کی دھمکی نہ دیتے, اس کے مینڈیٹ کو اپنا مینڈیٹ سمجھتے, کیونکہ ادھر خود اقتدار میں نہیں, اس لیے اسمبلی توڑ دو. طلال صاحب سر ایک سوال ہے, طلال صاحب میرا سوال اپنی جگہ پر رہ جاتا ہے نا کہ یہ جتنی بھی باتیں آپ نے بتائی یہ ہو گئی عمران خان اسپیسیفک, یہ عمران خان صاحب کی خامیاں اور ان کی حکمت عملی یہ آپ نے بتائی. اس حکمت عملی سے نمٹنے کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, یہ جواب مجھے نہیں مل رہا. حکومت کیا کرے گی, اسی طریقے سے کاؤنٹر کرتی رہے گی, بیانات پرویز رشید صاحب, طلال چوہدری صاحب, سعد رفیق صاحب کی طرف سے آتے رہیں گے, یا کوئی اور حکمت عملی ہے حکومت کی؟ مجھے خان صاحب کی حکمت عملی تو نہ بتائیں, اپنی حکمت عملی بتائیں, اس حکمت عملی سے نمٹنے کے لیے جو عمران خان کی حکمت عملی ہے. شاہزیب صاحب انہوں نے الیکشن ریفارمز کا اس کے لیے کمیٹی بن چکی ہے, اس میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ الیکشن ریفارمز ہو چکے ہیں. ہم نے انہیں کہا ہے کہ آئیں مذاکرات کریں تاکہ بتائیں اگر ہم آپ کے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اب دیکھیں یہ نام دیں گے تو نوٹیفیکیشن ہوگا نا. اپنی تمام جتنی جماعتیں سب سے پہلے دی اپنے ہاتھ سے لکھ کے اسپیکر کو میں نے دیے. نام تو آ گئے, نام تو آ چکے ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا. شاہ محمود صاحب جانتے ہیں کہ تمام جماعتوں کے نام آئیں گے تو نوٹیفیکیشن ہوگا نا. اس میں یہ اور ہم اکیلے نہیں ہیں, سب جماعتوں کے نام آ گئے اور تحریک انصاف نے سب سے پہلے دیے, اور یہ اعتراض کرتے رہے کہ تحریک انصاف سے نام ہی نہیں آئے. سب سے پہلے لکھ کر میں نے 3 نام تحریک انصاف کے دیے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو اپنے ہاتھ سے پرچی سے. ان کی اپنی مرضی کے رزلٹ اور فیصلے دینے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے ٹرمینل رزلٹ سے, ان کی مرضی کے نتائج سے وہ ہو جو آپ چاہتے ہیں. اب یہ تو پھر حکومت نہیں کرے گی نا کہ وہی کرے جو آپ چاہتے ہیں, اور وہ نہیں ہو رہا, اس لیے آپ لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے, سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں جو. تو سر یہ معاملہ بے شک آپ دونوں ابھی تک پرامن رہے ہیں آپس میں اپنے جلسوں میں, بٹ یہ معاملہ تو تصادم کی طرف جا رہا ہے نا, اور آپ کا سیاسی ایکسپیرینس یہ نہیں کہتا کہ اس تصادم کی طرف جا رہا ہے. شاہزیب ہمارا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ارادہ نہ ہو سر, صورتحال کیا ہے اس وقت صاحب؟ جی حکومت کو سوچنا چاہیے نا, حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہمارا رویہ ایسا جارحانہ نہ ہوتا, ہم ضد پر اور ہٹ دھرمی پر نہ ہوتے. سیاست میں لچک دکھائی جاتی ہے, سیاست میں راستہ نکالا جاتا ہے, سیاست میں دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. یہ انداز نہیں ہے, یہ انداز جو اپنا رہی ہے نا نون لیگ کی حکومت, یہ انداز سیاسی نہیں ہے. یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک جارحانہ انداز ہے. اچھا اب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا. کیا جمہوریت میں پرامن احتجاج کی گنجائش نہیں ہے؟ ہے تو ہم تو پرامن کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو آپ ہمیں پرامن رہنے دیجئے. آپ نے انتظامیہ کو, پنجاب کی انتظامیہ کو استعمال کیا. ضمنی الیکشنز نہیں مانے تو میں نہیں رہنے دوں گا, حکومت کو رہنے نہیں دوں گا. خان صاحب دیکھیے نا, ضمنی الیکشنز میں انتظامیہ کو استعمال کیا. ہم جلسہ کرتے ہیں 11 مئی کو اسلام آباد میں, تو پورے ڈی سی اوز جا کے سیکٹری آر ٹی ایس کے ذریعے پنجاب کے ٹرانسپورٹرز کو دھمکاتے ہیں, اور ہمیں ایڈوانس دیے وہ پیسے ہمارے اپنے جیب سے, سرکار کے پیسے نہیں, اپنی جیب کے پیسے ہم نے دیے اور وہ ہمیں واپس کر دیے جاتے ہیں. تو یہ حکومت کا کیا رویہ ہے؟ یہ جمہوری رویہ ہے؟ صاحب یہ قریشی صاحب اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا بتائیے, تو وہ کہہ رہے ہیں لچک ہوتی ہے, حکومتیں لچک کا مظاہرہ کرتی ہیں, یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا حکومتوں کا. اور یہ بات اب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آ گئی ہے, یہ بات تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی لچک دکھائی جائے گی آنے والے 29 دنوں میں, یا معاملہ ایسے ہی چلنا ہے اور اسلام آباد نے بھر جانا ہے لوگوں سے؟ یہ بالکل احتجاج کریں, ہم انہیں اکوموڈیٹ بھی کریں گے, ہم ان کا دھیان بھی کریں گے. اور انہوں نے خود ہی بیان دیا تھا اسلام آباد کے بعد کہ دیکھیں انتظامیہ اور چوہدری نثار کی تعریف کی تھی کہ انہوں نے بہت اچھا کیا, اور آج شاہ محمود صاحب الزام لگا رہے ہیں. بالکل, لیکن کیا آج 67 سال میں کسی اپوزیشن نے, یا آمریت بھی رہی یا جرنلز بھی رہے, کیا کبھی کسی نے 14 اگست جو آزادی کا دن ہے اس دن بھی کسی نے احتجاج کیا ہے؟ اور اس وقت 1965 میں ایک 14 اگست آیا تھا. بار بار میں وضاحت کر دوں, الزام اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ 15 کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ 11 مئی کو اور اس میں یہ 14 اگست آیا, آج انتشار کی نہیں تھا, انتظامیہ کا رویہ معقول تھا. ہمارے ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس پر ہم بھی کاربند رہے, وہ بھی رہے. ٹھیک, میں عرض کر رہا ہوں پنجاب کی انتظامیہ, وہ مجھے یاد ہے دعوتیں ڈالی تھی پنجاب کی انتظامیہ نے, اسلام آباد کی انتظامیہ نے نہیں ڈالی. مطلب اگر کچھ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, تو صرف آپ یہ الزام کیوں لینا چاہتے ہیں اپنے اوپر کہ آزادی کے دن یہ ہو گیا؟ انشاءاللہ ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوگا, اور اگر کچھ ہوگا تو اس کے ذمہ دار مسلم لیگ نواز کی حکومت ہوگی. کرنے والے آپ تو نہیں ہیں نا, ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اتنی ساری نان سٹیٹ قوتیں ہیں, غیر ریاستی عناصر ہیں, وہ بھی تو سر آزادی کے دن میں کوئی ایسا پیغام جائے اچھا نہیں ہے. تو وہ آپ کو بار بار
کہا ہے کہ آزادی کے جشن میں آزادی کے دن ایک بڑا مثبت پیغام جائے گا کہ پاکستانی قوم نے ریزالو کر لیا ہے کہ ہم نے اس ملک کے الیکشن کمیشن کو فائنلی آزاد کرنا ہے. پاکستانی قوم نے ریزالو کر لیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں شفاف انتخابات کی بنیاد رکھنی ہے. پاکستانی قوم نے ریزالو کر لیا ہے کہ ہم نے اس کرپٹ نظام سے، جس نظام نے پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ اور حائل ہے، اس سے نجات قوم کو دلانی ہے. انشاءاللہ 14 اگست کو یہ پیغام آئے گا. سر دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. دن تیزی سے گزر رہے ہیں اور عام طور پر حکومت اور اپوزیشن کسی پلیٹ فارم پر بیٹھ جاتے ہیں، بٹ یہ ہو نہیں رہا. اور آج تو زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد حکومت کی مشکلات اضافہ ہی ہو سکتا ہے. یہ کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی کمی کی نشاندہی تو نہیں کرتا. ہم امید کرتے ہیں کہ سینس پریویل کرے. قریشی صاحب آپ کا، تاجی صاحب آپ کا، مولانا بخش صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ سینس پریویل کرے. جشن آزادی ہم جشن آزادی کی طرح منائیں اور بڑا تگڑا منائیں. الیکشن ریفارمز بھی ہوں، آگے جا کے الیکشنز بھی اچھے ہوں اور کوئی بدمزگی بھی نہ ہو اور کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جو کہ ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کے جائے. اللہ حافظ.